بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق کیسے بہتر بنائیں اور ایسے کیسے بن جائیں کہ اللہ کا جو مطلوب انسان ہے ہم اس سانچے میں، اس قالب میں ڈھل جائیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سے کن باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں پاکستان کے بڑے زبردست اسکالرز ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے رمضان کے مہینے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس مہینے میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ٹیچر بھی ہیں، ہم اینکر بھی ہیں، ہم فوج کے اندر ہیں، ہم میڈیا کے اندر ہیں، سیاست کے اندر ہیں، ہم مختلف اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، طالب علم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو ہر جگہ پر کام کرنے کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور ہم پورا سال ان ذمہ داریوں میں کہیں نہ کہیں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہماری یہ غفلت اور کوتاہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آفس میں چلے جائیں کسی میں، وہ تو کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ آتے ہی اتنا لیٹ ہیں دفتر میں، جی کیوں لیٹ آئے؟ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کا بہترین بندہ بننا چاہتے ہیں لیکن آپ ایک سست انسان بننا چاہتے ہیں اور آپ کی جسم میں اتنی سستی دوڑ جاتی ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے، وہ تو ہمیں اتنی بیٹری کو چارج کرتا ہے کہ ہم پورا سال اس توانائی کے ساتھ رہ سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب، پرنسپل ہیں جامعہ مدینۃ العلم اسلام آباد کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مولانا ڈاکٹر علی عبدالحنان بلوچ صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب شہباز علی عباسی صاحب، ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں الحمد یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب، رہنمائی کریں کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سستی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں بھی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی لیتے ہوئے بات کو آگے لے جائیں گے۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ لحقوق ہی علی حقوق۔ اللہ نے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کو اپنے حق کی ادائیگی کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ واہ! مقدمہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔ مقدمتاً اگر میں اس کو انجام نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے جب مقدمہ انجام نہیں پا رہا ہے تو میرے لیے حقوق اللہ بھی کی انجام دہی یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت کا یہ جو فرمان ہے کہ مقدمتاً، یہ جو میں نے مقدمہ قرار دیا ہے، یہ بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ خود مولا کے جملے بھی ہیں امیر المومنین کے، فمن قام لحقوق عباد اللہ کان ذلک مؤدیاً۔ جس نے بندے کا حق ادا کر دیا سمجھے اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! اگر بندے کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس نے اللہ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں ہمارے سامنے بالکل تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان بالخصوص جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا ہے کہ اس میں ہم بچائے کاہلی کی طرف آئیں، سستی کی طرف آئیں، بہانہ روزے کو بنائیں۔ نہیں، روزہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، روزہ تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ کر رہا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں گرمی کا یا مثلا موسم کا یا مثلا وسائل کی کمی کا تذکرہ ہے اور پھر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہے اور وہ کسی کا کام کرے اور روزے کی حالت میں کرے، کئی گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ یعنی چونکہ وہ بیچارہ مصروف ہے، اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے، بیٹھا ہے، تھک رہا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے اس کا اجر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں؟ چونکہ روایات کا ایک بہترین حصہ ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور بدقسمتی سے بہرحال چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملیں کہ جو نسبتاً پہلے کی نسبت کم قیمت ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے شعبان میں اگر ایک چیز لے رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس کے لیے کتنی سخت روایات ہیں کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف خصوصی توجہ کریں، چونکہ اگر میں ذخیرہ اندوزی
اور بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں نا، یا کر رہے ہیں مثلا ایک اس ماحول میں کہ جس میں مثلا لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچھ چیز ذخیرہ کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت اگر آپ روک رہے ہیں اور اس وقت اس کو مہنگا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اذیت کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ جس طرح ثواب ماہ مبارک میں کئی گنا زیادہ ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی۔ بس میں اسی کے ساتھ تھوڑی سی ایک چیز کو اور ملانا چاہتا ہوں کہ 9 چیزیں ہمارے پاس جب ہم ماہ مبارک رمضان میں ادعیہ کا، دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اگر ان کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلائیں تو اس میں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے جب ہم ان لوگوں کو شامل کریں گے، اور خود اپنے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا تو وہ تشنا رہ گیا تھا کہ رمضان میں کیا کروں، صحیح بالکل، رمضان میں میرے لیے کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، باقی چیزوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو وہ 9 چیزیں ہمارے پاس جو دعائیں کی کتابیں وہ تقریباً مشترک ہوتی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے اہل تسنن اہل تشیع میں یہ مناجات کی جو کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے حج کے لیے ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی بہت تاکید کی گئی ہے، صحیح بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہا گیا ہے اور اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام بہت زیادہ روایات میں۔ تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے بھی حج کے لیے خواہش کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی خواہش کریں کہ یا اللہ انہیں حج انجام۔ دوسرا جو ہے طلب شہادت، یہ بھی چند دن پہلے جمعہ کا والے دن نماز جمعہ کے دوران پشاور میں شہید ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے، موت ہر وقت آنی ہے، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ماہ مبارک میں انسان دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، تو روایات کہتی ہیں کہ اسے جب بھی موت آئے گی ہمیشہ شہادت کی آئے گی، تو شہادت کی موت اس کے مدارج علیحدہ ہیں۔ بہرحال جہنم سے نجات کی دعائیں مانگنی چاہیے، جنت اور اس کی نعمات کی دعائیں مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے مقام اہل بیت اور محبت اہل بیت کی دعا مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ استغفار اور مغفرت کی دعاؤں کا تذکرہ موجود ہے، دعا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے حضور ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا مانگیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پورا ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا دعاؤں کا کہ اللہ سے ہمیں کیا طلب کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ہمارے ماتھے پر ظلم کا یا ظالم ہونے کا تمغہ نہ ہو، بلکہ مظلومیت کے ساتھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن عدل کے ساتھ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اس دنیا سے وہ کیا شاندار انسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر عبدالحنان بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ عموماً جو ہم بنیادی بات کر رہے ہیں کہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخلق یار اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، ہم رمضان کے مہینے میں بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، افطاری کے وقت ہمارا دسترخوان 3-4 بندے ہوتے ہیں گھر میں اور دسترخوان پہ 50 بندوں کا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور مجھے بتائیں کہ جب آپ کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ تو نیند میں چلے جاتے ہیں، غنودگی آ جاتی ہے، مزید سستی طاری ہوتی ہے، میدا آپ اچانک اس میں ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں، طبی حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ افطار اور سحر میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جو کھانے کے اوقات ہیں کیسا کرے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصل میں رمضان میں تو لوگوں کو یہ تلقین کیا گیا ہے کہ وہ جو کھانا یا پینا کا جو دن میں تھا اس سے منع کر دیا گیا ہے، اس کی بنیادی وجوہات یا بنیادی حکمت یا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ ہمیں دوسرے لوگوں کا احساس ہو جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو اب دیکھیں جتنے بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ نعمتیں ہیں جو ہم افطاری اور سحر کے وقت اسراف کرتے ہیں۔ اب جو اس نعمت کو اصل میں جو بنیادی مقصد ہے روزے کا یا کھانا پینے چھوڑنے کا، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اس کا احساس آپ کو ہو، فیلنگز ہو کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں اور میں وہ دن میں نہیں کھا رہا ہوں، دن میں نہیں پی سکتا ہوں ان کو، اور جتنے بھی فقراء ہیں یا محتاجین ہیں ان کا بھی احساس ہو کہ کیا یہ جو پیاس مجھے لگ رہا ہے کسی اور فقیر کو یا مسکین کو کس طرح لگ رہا ہے، وہ احساس ہوگا آپ کو۔ اور کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی بالکل موجود نہیں ہے، ہم وہاں کنواں جا کے بنا سکتے ہیں، دوسرے بھی کام ہے کر سکتے ہیں، یا مثال طور پر کہ ایک بھوکے کو کس طرح بھوک کا احساس ہوگا وہ اسی روزے کے دن آپ کو احساس ہوگا، فیلنگز ہوگی، پریکٹیکلی آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم
بلکہ جو روزہ کا بنیادی مقصد ہے روزے کا اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے. دن کو ہم سوتے ہیں اور رات کو جا کے ہم صرف کھاتے ہیں, بلکہ دن میں صیام ہے اور رات میں قیام ہے. بالکل سمجھ میں آ گئی بات. اب دن میں صیام کے وقت آپ کو یہ فیلنگز اور یہ خیالات آئیں کہ میرے جتنے بھی ہمسائے ہیں, میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں, جو فقیر ہیں, جو مساکین ہیں, ان میں بھی جو اپنے گھر میں پکاتا ہوں, جو زیادہ پکاتا ہوں, اسراف کے ساتھ پکاتا ہوں, وہ میں اپنے دوسرے غریب, مساکین, محتاجین کو بھی اسی کھانے سے جو میں اب زیادہ پکا رہا ہوں یا زیادہ اپنے دسترخوان کو سجا رہا ہوں وہ دوسروں کو شریک کرے, تاکہ وہ بھی اس کھانے سے. کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی رمضان داخل ہوا تو یہ کہتے تھے کہ انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام, کہ رمضان صرف اور صرف قراءۃ القرآن اور اطعام الطعام ہے, کہ کھانا کھلانا ہے لوگوں کو. اب لوگوں کو کھلانا ہے, خود نہیں کھانا ہے. اب وہ جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور جو ثانوی حیثیت ہیں, دسترخوان کو سجانا ہے, مختلف قسم کے اشیاء لانے ہیں دسترخوان پہ, اور جو آپ نے بتایا تھا کہ میڈیکلی بھی یہ آپ کے لیے مضر ہے, کیونکہ اب آہستہ آہستہ, کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جو معدہ ہے اس کے 3 حصہ, ایک حصہ کھانے کا, ایک حصہ پینے کا, اور ایک حصہ سانس اور ہوا کا. اب اس طرح اگر ہم کر لیں تو میڈیکلی بھی ہمیں فائدہ ہوگا, اور جو دوسرے اور رمضان ایک بہت اچھا ڈائٹ پلان بھی ہے. بالکل. اگر آپ اپنے آپ کو میڈیکلی فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گزارتے تھے, تو میرا خیال بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ, افطار اور سحری اب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ بن چکی ہے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلائے جاتے ہیں, نماز تو خیر چھوڑ ہی دیں, وہ تو وہاں پڑھنے کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہوتا, کہیں ہوتا بھی تو اکا دکا لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ. لیکن افطار کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس سب لوگ نا یا تو گولا پھٹنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, یا اذان کا انتظار کرتے ہیں, یا کسی سائرن کا انتظار کرتے ہیں, اور جو ہی وہ سائرن آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قوم جو صرف 5 منٹ پہلے انتہائی صبر کے ساتھ انتہائی پرسکون طریقے سے بولتی تھی, وہ ایسے ہلہ بولتی ہے کھانے کی طرف نا, کھانے میں اگر جان ہوتی ہے نا وہ دوڑ سکتا ہوتا, آپ یقین مانو کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا. یعنی اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ہلہ بولتے ہیں وہاں پہ. اور پھر ایسا بھی ہو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرے اوپر سے لے کے جا رہا ہے, وہ اوپر سے آ کے حملہ کرتا ہے نا, اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لے. صبر کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے, سارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں, خود بھی پتہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کیوں نہیں آتا شہباز عباسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی خوبصورت موضوع ہے. پہلی بات یہ ہے کہ رمضان, اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو تعلق باللہ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے تعلق بالمخلوق کے اندر. صحیح, ٹھیک ہے, بالکل. یہ 2 موضوع ہیں. پہلے موضوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکشن ہے اسپرچویلٹی سے, یعنی روحانی. ٹھیک ہے. دوسرے موضوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از بلڈ ٹو یور پرسنالٹی, یعنی کہ یہ آپ کی تعمیر شخصیت ہے. ٹھیک ہے. ہم پہلے موضوع کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف آتے ہیں. صحیح. جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ رب العزت نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صحیح. ٹھیک ہے. 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی ہے من قبلکم, تاریخ کی بات آپ کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. گویا قرآن حکیم ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے پیچھے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے رمضان کی حیثیت کیا تھی, ان کے معمولات کیا تھے, افعال کیا تھے, وہ رمضان کو گزارتے کیسے تھے, روزہ رکھتے کس حالت میں تھے, روزہ سحر یعنی ان کا کیسے ہوتا تھا, افطار کیسے ہوتا تھا. ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, متقی ہو جاؤ. اب تقوی کی تعریفیں کیا ہیں, ہم اس وقت اس طرف نہیں جائیں گے, صرف تقوی کے اس لفظ کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ تقوی ہے کیا. قرآن خود کہتا ہے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کو ملتا کیا ہے, تقوی. ٹھیک. اب نکلیے عبادات کے ضمن سے, ہم آتے ہیں مخلوق کی طرف, یعنی کس طرف آتے ہیں, تعمیر شخصیت کی طرف. صحیح. کسی بھی شخصیت کے 3 بنیادی جو ہے وہ تعارف ہوا کرتے ہیں. پہلا تعارف کیا ہے, گفتگو. مثلا اپنے شیخ سعدی علیہ الرحمہ, ان کا مشہور واقعہ ہے, وہ سن رکھا ہوگا, واقعہ سنانا مقصود نہیں, اشارہ کرنا مقصود ہے. وہ کیا ہے کہ جب تک خاموش رہے تم جوہری ہو, اگر بول پڑے اور تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو مطلب ناقابل اعتنا ہیں تو کیا کیا جائے گا, تم سے ہمیشہ صرف نظر کیا جائے گا. صحیح. دوسرا تعارف یہ ہے کہ آپ کے افعال کیسے ہیں. افعال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے. صحیح. ٹھیک ہے. آپ جب کسی سے مل رہے ہیں تو کس انداز سے مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا, وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کے معمولات کیسے ہیں مخلوق کے ساتھ. ٹھیک.
اب ہم اس آخری حصے کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور پھر صبر کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. اب معاملات میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اور معاشرہ ایک اکٹھ کا نام ہے جہاں بہت سارے اصولوں کے تحت بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں. ان کے اندر چند چیزیں سملر ہو جاتی ہیں اور وہ ان رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ان رولز کو فالو کر کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں کن کن چیزوں کا دخل ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہمیں برداشت آپس میں رہتے ہوئے, یہ معاشرتی رویہ ہے. دوسری چیز کیا, جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا, احساس. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ صبر. چوتھی چیز کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ مونس و غمخواری جسے ہم کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہو جانا. پانچویں چیز کیا ہے؟ اس سے تھوڑا سا آگے نکل کر دیکھیں, دستگیری, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہیلپ کرنا. پانچویں کے بعد چھٹی چیز جو بنیادی اور اہمیت کی حامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج اور فقیر ہے تو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے اور اپنی ذات کو پیچھے کر کے اس کو آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیرت سے مثالیں دی جائیں تو بے شمار ہیں, قرآن کی آیات پڑھ لی جائیں تو بے شمار ہیں. تعمیر شخصیت کے حوالے سے یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہیں. آج ہم ویلفیئر سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ایک فلاحی معاشرہ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں بن رہے. ہم کیوں جو ہے یا تو انفرادی معاشرہ بن جاتے ہیں یا یہ آپ کہہ لیں کہ ذات تک محدود جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں بڑھ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دانش کا یہ ٹریننگ سینٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کس اعتبار سے ٹریننگ کرتا ہے؟ ہم نے روحانی ثمرات کو پہلے چھوڑ دیا کہ عبادات کے اعتبار سے قرات قرآن ہے. ٹھیک ہے. قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سحر افطار کو بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تعلق باللہ کی تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ رب العزت کو کیا کر کے, مان کے, اس کی توحید کا اقرار کر کے وہ حلال چیزیں جو تمہیں دن میں کھانا تمہارے لیے جائز تھیں ان کو چھوڑا فقط اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مہینے میں صبر کا درس دیا ہے, ویسے ہی تم اس بات کا بھی خیال کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بھی درس دیا ہے کہ میں اگر خالق ہوں تو وہ مخلوق ہے جس کو میں نے تمہارے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بلکہ ایک معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہوگا, ایک سائل کو پیش کیا جائے گا, اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. ٹھیک ہے. یعنی ایک روایت ہے, پس منظر بیان کرنا مقصود نہیں, حکمت اور جو ہے تقاضا اس کا وہ بیان کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت کو وہ کہے گا مالک تو کیا ہے, تو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ہم کہتے ہیں, تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, بلکہ تو ہے وہ جس کے بارے میں کیا کرتا تھا کہ میں تجھ سے شفا مانگا کرتا تھا. اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے. تیری بیماری کا تصور تو اللہ رب العزت کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا تو میری عیادت کے لیے عیادت کرتا. ٹھیک ہے. یعنی رمضان المبارک بنیادی طور پہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح تم نے حلال چیزوں سے چند اوقات کے لیے یا ایک مخصوص وقت کے لیے اس سے اجتناب کیا ہے, فقط کس لیے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے لیے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں مخلوق کے ساتھ ایک ایسے تعلق اور ایک ایسے یعنی کہ رشتے کی جو ہے طرف دعوت دیتا ہے, وہ بنیادی طور پہ کن چیزوں کے اوپر مبنی ہے؟ صبر کے اوپر, قناعت کے اوپر, زہد و ورع کے اوپر, غرور و تکبر سے بے نیاز ہو کر ان کے ساتھ جو ہے کیا عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے. یہ بنیادی طور پہ وہ سارے دروس ہیں رمضان المبارک اور روزے کے ذریعے جن سے انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ ارتقاء پیدا ہوتا ہے. اور یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کی شخصیت بہتر سے بہتر کیسے ہو. ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر مارکیٹنگ کے حوالے سے شخصیت کی بہتری کا سبب تو بنتے ہیں, لیکن وہ اندر سے شخصیت کو مسخ کرنے کا جو پورے کا پورا ایک ماحول لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیسے کریں, اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کریں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیسے کریں. اللہ تعالی ہمیں کیسے رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے پاس جائیں, ان کے ساتھ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں, ہمدردی اور غمگساری کا مظاہرہ کیسے کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ہر گھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت کرے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے
اور بڑا ہی بھیانک اور فضول قسم کا ٹرینڈ یہ بن رہا ہے کہ ہم کسی کو کھانا دیتے ہیں لیکن ساتھ سیلفی ضرور بناتے ہیں. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ضرور بتاتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں ایک تصویر بھی ذرا بنا دینا وہاں دعا کرتے ہوئے. یار یہ چیزیں شو آف کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. آپ نے اگر اللہ کے کسی بندے کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ روایت ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں, یعنی اتنا چھپا کے کریں کہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن ہم تو مجمع عام اکٹھا کرتے ہیں, ہم ایک ٹرک کھڑا کرتے ہیں, اس ٹرک سے سامان اللہ کا رزق یوں پھینک رہے ہوتے ہیں, یوں کہ ہاں دیکھو ہم کیسے بانٹ رہے ہیں. ایسے تو کسی جانور کو بھی نہیں پھینکا جاتا, اس کو بھی تھوڑا پروٹوکول کے ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم ٹرکوں کی لائنیں لگائیں گے, ہم صدقہ خیرات کریں گے, تصویریں بنائیں گے اور اخبار میں دیں گے کہ فلاں حاجی صاحب غریب لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کو خدا کے لیے روکیے. یہ آپ جو اپنی شخصیت بنانا چاہ رہے ہیں نا سوسائٹی میں, کہ لوگ یہ دیکھ کر آپ کو اچھا کہیں, کوئی بھی اچھا آپ کو نہیں کہتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آپ سے اخلاق کی حوالے سے بات کرنا ہی ناممکن ہو گیا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ صدقہ و خیرات لوگوں کو کیسے دیا جائے, قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ روایات جو کہتی ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, اور روایات میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے باقاعدہ اصول ضوابط یہ چیزیں معین کی جا چکی ہیں. اور بالاخص عید الفطر میں زکوٰۃ فطر کا وجوب جو ہے وہ بھی اسی بات کی طرف مشعر ہے. اس کے علاوہ معمولاً جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ مستحب صدقات کی حوالے سے کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہماری روایات کا تعلق ہے, یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. صدقے کو ہر بیماری کی, ہر مشکل کی, ہر پریشانی کے لیے ایک بہترین حل قرار دیا گیا ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حل تھا میرا, میں نے تو اس کا اتنا دکھاوا کیا. چونکہ عبادات میں کوئی بھی عبادت ہو, چاہے وہ مستحبی ہو چاہے وہ واجبی ہو, ریاکاری کی اجازت نہیں ہے. ریاکاری بالکل ختم کر دیتی ہے. بعض روایات کہتی ہیں اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو ریاکاری آپ کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ جتنی مثالیں آپ نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری ریاکاری ہے, سب کا سب دکھاوا ہے. الظاہر نہیں میں کہہ سکتا کہ انہیں کچھ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر میں صرف روایات کو مد نظر رکھوں تو شاید میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں, اس کا ظاہراً کوئی روایت مجھے یہ نہیں کہتی کہ آپ دکھا کر دیں, کوئی روایت مجھے نہیں کہتی آپ اس کا اعلان کروائیں, کوئی روایت مجھے نہیں کہتی کہ آپ ایسے کریں. ہاں روایات کہتی ہیں جی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, روایات کہتی ہیں جی اتنا مخفیانہ ہو کہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو. روایات کہتی ہیں کہ اس کا ایسے خیال کریں اگر مثلا گھر کا بزرگ ہے اس کے بچوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بابا کسی سے مانگ کے لائے ہیں. یہ سب کا سب یعنی گویا ہمارا اتنا زبردست دین محمدی ہے, شریعت محمدیہ ہے کہ جس میں ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے, ہر چیز کے لیے. لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ ہم جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں, خود بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑی چیزیں, بڑی بڑی جگہیں اداروں میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں. یہ تو گویا ان چیزوں کو تقریباً آپ نے دہرایا ہے. میں اپنی بات کے ساتھ یہاں ملانا چاہتا ہوں, تقریباً اسی کی منظر کشی کی ہے ہماری ایک کتاب ہے سفینۃ البحار. علامہ مجلسی نے کتاب لکھی تھی بحار الانوار, 110 جلدوں میں ہے. حدیث کی کتاب ہے, 110 جلد ہے. اس کا ایک مختصر, اس میں بھی یہ روایت ہے, اس میں بھی امیر المومنین نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہے, حالت کیا ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں اور نتیجتاً ہم کیا ہیں. تو یہ ہمارے تقریباً اسی ٹاپک کو بھی مد نظر رکھے گی. بنیادی طور پر تو یہ ماہ مبارک رمضان میں جو بہترین ہماری ذمہ داری ہے انسانوں کی, وہ ایک دعا بھی ہے. تو آ کے معصوم سے امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جی آپ مجھ سے سوال کریں تو مجھ سے آ کے پوچھو, مانگو, میں پورا کروں گا. تو لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 8